پاکستانی سیاست ایک ایسی جگہ کے اوپر آ گئی ہے کہ شاید جلدی سے کوئی مناسب حل اگر نہ نکلا تو ٹکراؤ بڑھے گا، اور سیاست میں اگر ٹکراؤ بڑھے تو عام طور پر حکومتوں کا پرسکون طریقے سے آگے بڑھنا ممکن نہیں رہتا۔ حکومت میں سیاسی حکومتوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ کہیں پہ بہت آگ بھڑک رہی ہے تو آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں، اس کے اوپر پیٹرول چھڑکنے کی کوشش کبھی نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ حکومت کو خود نقصان ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ آپ کو کھچائی آتی ہے تو تھوڑا بہت رستہ دے دیں، جب آپ کو رستہ ملتا ہے اور کہیں آپ نے کھینچنا ہے کسی کو تو کھینچ بھی لیں۔ ایسا توازن برقرار رہنا چاہیے کہ نظام حکومت کہیں پہ بھی ڈسٹرب نہ ہونے پائے، لیکن موجودہ سیاسی منظرنامے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ توازن ڈسٹرب پہلے ہی ہو چکا ہے، اور شاید ہر آنے والا دن، ہر آنے والا قدم جو ہے اس توازن کو مزید بگاڑ سکتا ہے اور مزید ٹکراؤ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آج دو خبریں ہیں جو آج کے پروگرام میں حصہ بناؤں گا۔ بیسیکلی ہم ایک خبر ڈسکس کریں گے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایگزیکٹو کمیٹی میں، ایگزیکٹو کونسل کے اندر نواز شریف کی تقریر ہے اور اس کی کیا ریپرکشنز ہو سکتی ہیں پاکستانی سیاست کے اوپر۔ لیکن ایک اور بہت ہی اہم خبر ہے جس کا موٹے نکات میں شروع میں بتانا چاہوں گا۔ پاکستانی عدلیہ، اس کا رول کلیدی رہنا ہے اگلے 3 مہینے۔ بہت سے لوگ اندر جائیں گے، بہت سی سزاؤں کا معاملہ آئے گا، ضمانت کا معاملہ آئے گا۔ عدالت کو جو قانون لکھا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اس سے ذرا بھی کہیں پہ بھی کمی آئی تو ہمارے پورے نظام کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت پاورفل آبزرویشن دی ہیں نواز شریف کے کیس میں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے۔ یہ ایز اٹ از میں پڑھ رہا ہوں۔ ملزم کو پتہ ہے وہ سارے نظام کو شکست دے کر گیا ہے۔ نواز شریف وہاں بیٹھ کر پاکستان کے سسٹم پر ہنس رہے ہوں گے۔ نواز شریف واپس آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں وارنٹ گرفتاری کا علم نہیں تھا۔ مجرم کا انتہائی شرمناک رویہ ہے۔ وفاقی حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو باہر جانے دینا ہے یا نہیں۔ یہ اس طرح کے اور بہت سارے نکات ہیں، اگر میں پڑھوں تو کافی لمبا کام ہو جائے گا۔ بہت ہی پاورفل، بہت ڈائریکٹ اور سٹرونگ قسم کی آبزرویشنز ہیں۔ اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ شاید یہ سیاسی منظرنامے کے اوپر یہ انحصار ہوگا۔ سیاسی منظرنامے کی طرف آ جاتے ہیں آج کی سپیچ کے اوپر۔ تو آج جب انہوں نے اپنی جماعت کی سی کو ایڈریس کیا ہے تو اس میں بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہیں، کچھ ریپیٹیشن بھی ہے، لیکن کچھ میں نے ان کے شارٹس نکالے ہیں جو شاید سیاست کا رخ بھی اور سیاسی مستقبل کا تعین بھی کریں گے۔ پہلا ان کا جو سٹیٹمنٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے ہے۔ پہلے ایک زمانے میں خبر آئی تھی کہ نواز شریف صاحب کے پاس کچھ ایسی ٹیپس تھیں، کچھ ایسی ریکارڈنگز تھیں جو جنرل راحیل شریف کو اس وقت پیش کی گئیں، اور انہی ٹیپس کی بنیاد کے اوپر اس وقت کے جو ڈی جی ISI تھے ان کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے گئے۔ یہ زبانی کلامی باتیں رہیں۔ پھر مشاہد اللہ خان نے ایک بیان دے دیا، ان کی اس کے اوپر کافی کھنجائی بھی ہوئی کہ آپ نے کس حیثیت میں یہ بیان دیا ہے۔ آج نواز شریف کی اپنی زبانی سنتے ہیں کہ نواز شریف اس 2014 کے دھرنے اور جنرل ظہیر الاسلام جو اس وقت ڈی جی ISI تھے ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، دکھائیے گا۔ سابقہ ڈی جی ISI تھے ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں۔ اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی آئی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ گو ہوم۔ مجھے آ کے یہ پیغام ملتا ہے ان دا مڈل آف دا نائٹ۔ تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں وہ اس طرح سے اسٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اب یہ کہانی جو ہے یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگ ماضی میں چھپے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں تذکرہ بھی کرتے رہے۔ بریگیڈیئر سیمسن، کوشش کروں گا کہ اگر میری ان سے بات ہو جائے، انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن شجاع نواز جو ہمارے فارمر آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی بیٹل فار پاکستان، اور اسی بیٹل فار پاکستان کے اندر ایک چیپٹر میں وہ بیسیکلی امریکہ کے پاکستان کے اندر اثر و رسوخ کا تذکرہ کرتے ہیں اس کتاب میں، لیکن ایک جگہ کے اوپر وہ امریکی سفیر جو رچرڈ ڈالسن تھے ان کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 2014 میں امریکی، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستانی اداروں کی اور خفیہ ایجنسیز کی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، جاسوسی کرتے تھے ان کی، اور اسی دوران انہیں پتہ چلا کہ جنرل ظہیر الاسلام کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ اب ان سے ریلیٹڈ ایک سٹیٹمنٹ نواز شریف نے بھی دیا تو ان سے بھی کامنٹ لے لیں۔